السلام علیکم پیارے ناظرین۔ شہر کے ایک پرانے محلے کی تنگ گلیوں میں زندگی اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ رواں دواں تھی۔ اسی محلے کے ایک کونے میں رحمت علی کا مکان تھا، جنہیں سب پیار سے رحمت چچا کہتے تھے۔ وہ ایک سادہ مزاج لیکن تھوڑے خشک طبیعت کے انسان تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کافی عرصے تک گھر میں بیٹھے رہے، پھر ایک دن ہمت جٹا کر گھر کی بیٹھک کو ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان میں بدل دیا۔ رحمت چاچا کی دکان میں سودا سلب تو تھا، لیکن ان کی تلخ مزاجی گاہکوں کو دور رکھتی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، فاروق۔ فاروق ابھی جوان ہوا ہی تھا کہ رحمت چاچا نے اسے دکان کی ذمہ داری سونپ دی تاکہ وہ گلیوں کی آوارہ گردی چھوڑ کر کام سیکھے۔ فاروق اپنے باپ کے بالکل برعکس تھا۔ وہ خوش اخلاق، ہنس مکھ اور ملنسار تھا۔ اس نے دکان سنبھالتے ہی گاہکوں کا دل جیت لیا۔ اس نے ایک نئی روایت ڈالی، ادھار کی سہولت۔ وہ غریب گھرانوں کے لیے الگ رجسٹر رکھتا اور مہینے کے آخر میں جب لوگوں کی تنخواہیں آتی تو وہ پیسے دے کر حساب چکا دیتے۔ رحمت چچا اکثر اسے ٹوکتے، فاروق یہ دکانداری ہے، یتیم خانہ نہیں، اس طرح تم دکان ڈبو دو گے۔ مگر فاروق مسکرا کر کہتا، ابا لوگوں کا اعتبار ہی ہماری اصل کمائی ہے۔ اسی محلے میں رحمت چچا کے گھر کے بالکل سامنے عائشہ کا گھر تھا۔ عائشہ ایک غریب لیکن عزت دار گھرانے کی بیٹی تھی۔ اس کا بڑا بھائی ارسلان ایک ورکشاپ میں کام کرتا تھا اور ان کی بیوہ ماں دوسروں کے کپڑے سی کر گھر کا پہیہ چلاتی تھی۔ عائشہ اکثر گھر کا سودا لینے فاروق کی دکان پر جاتی۔ فاروق کی نرم گفتگو اور اس کا اپنائیت بھرا انداز عائشہ کو متاثر کرنے لگا۔ فاروق بھی عائشہ کی معصومیت کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ کبھی اسے مفت میں ٹافیاں دے دیتا تو کبھی سودے میں رعایت کر دیتا۔ وہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، اس لیے یہ بے تکلفی رفتہ رفتہ ایک خاموش محبت میں بدل گئی۔ ایک بدقسمت دن عائشہ چھت سے گر پڑی اور اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ غریب خاندان کے پاس علاج کے پیسے نہ تھے، ایسے میں فاروق خاموشی سے عائشہ کی ماں کی مدد کرتا رہا۔ اس نے اپنی جمع پونجی عائشہ کے علاج پر لگا دی۔ جب عائشہ صحت یاب ہوئی تو اسے لنگڑا کر چلنا پڑتا تھا۔ فاروق ایک دن موقع پا کر عائشہ کے گھر آیا اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس سے شادی کرے گا اور اس کا بہترین علاج کرائے گا، مگر تقدیر کے کچھ اور ہی ارادے تھے۔ جب یہ بات عائشہ کی ماں تک پہنچی تو انہوں نے فاروق کو سختی سے روکا، لیکن فاروق اپنی ضد پر قائم تھا۔ اس نے عائشہ سے کہا، ہمیں چپکے سے نکاح کرنا ہوگا، ورنہ تمہارے گھر والے تمہیں کسی اور کے حوالے کر دیں۔ ڈر اور محبت کے ملے جلے جذبات میں عائشہ نے فاروق کے ساتھ چوری چھپے نکاح کر لیا اور نکاح نامہ اپنے پاس رکھ لیا۔ جب عائشہ کی ماں نے اس کی شادی اپنے بھتیجے سے طے کر دی تو عائشہ نے مجبوراً اپنا نکاح نامہ دکھا دیا۔ گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ بھائی ارسلان نے غصے میں عائشہ کو بے تحاشا مارا اور اسے گھر سے نکال دی۔ فاروق جو بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، اس کڑے وقت میں اپنے باپ کے خوف سے روپوش ہو گیا۔ وہ دکان بند کر کے شہر چلا گیا۔ عائشہ بے سہارا ہو کر اپنی ایک دور کی خالہ کے گھر پناہ لینے پر مجبور ہوئی۔ رحمت چچا نے اپنا گھر اور دکان بیچی اور وہ لوگ خاموشی سے کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ عائشہ اکیلی رہ گئی۔ اس دوران عائشہ کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام اس نے نور رکھا۔ سال ہا سال گزر گئے۔ عائشہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اور سلائی کڑھائی کر کے اپنی بیٹی کو پالا۔ ارسلان بیرون ملک چلا گیا اور اس کی ماں تنہا رہ گئی۔ عائشہ نے کبھی اپنی شوہر یا میکے سے شکوہ نہیں کیا، بس صبر کا دامن تھامے رکھا۔ 15 سال بعد اچانک ایک دن فاروق کی بوڑھی ماں عائشہ کی تلاش میں اس کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر پچھتاوے کی لکیریں تھیں۔ اس نے بتایا کہ فاروق کی جس سے شادی ہوئی تھی وہ عورت بانجھ نکلی اور اب فاروق بے اولاد ہے۔ وہ نور کو لینے آئے تھے تاکہ اسے اپنا نام اور جائیداد دے سکے۔ اسی دن فاروق بھی آیا۔ وہ عائشہ کے سامنے شرمندہ کھڑا تھا۔ اس نے کہا، عائشہ مجھے معاف کر دو، میں اپنی بیٹی کو اس کا حق دینے آیا ہوں۔ عائشہ کی بوڑھی ماں جو اب اپنی بیٹی کے پاس واپس آ چکی تھی غصے سے پھٹ پڑی۔ اس نے کہا، جب میری بیٹی کو تمہاری ضرورت تھی تب تم کہاں تھے؟ جب اس نے معاشرے کی تہمتیں سہیں تب تمہاری غیرت کہاں تھی؟ آج تمہیں اپنی اولاد کی ضرورت پڑی تو تمہیں اپنا خون یاد آ گیا۔ عائشہ نے اپنی بیٹی نور کا ہاتھ فاروق کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا، میں اپنی بیٹی کو باپ کے سائے سے محروم نہیں کرنا چاہتی، لیکن فاروق تم نے مجھ سے بے وفائی کی تھی۔ ایک عورت سب کچھ بھول سکتی ہے مگر وہ لمحہ نہیں جب اس کا اپنا اسے بے سہارا چھوڑ دے۔ تم میری بیٹی کو لے جاؤ، اسے پڑھاؤ لکھاؤ
اور اسے ایک باپ کا نام دو، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ میرا ٹھکانہ یہی غریب خانہ ہے جہاں میں نے اپنی عزت اور انا کی حفاظت کی ہے۔ فاروق نور کو لے گیا، لیکن عائشہ نے اپنی خودداری کا سودا نہیں کیا۔ سال ہا سال بعد جب نور جوان ہوئی تو اس نے اپنی ماں کی قربانیوں کا بدلہ چکایا۔ اس نے اپنی شادی ایک ایسے نیک سیرت نوجوان سے کی جو عائشہ کو ماں کی طرح عزت دیتا تھا۔ آج عائشہ اپنے داماد اور بیٹی کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ وہ اکثر سوچتی ہے کہ اس کے صبر کا صلہ اسے ایک نیک داماد کی صورت میں ملا، جو اپنوں سے بڑھ کر اس کا خیال رکھتا ہے۔ فاروق اور اس کی والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن عائشہ کی کہانی محلے کی عورتوں کے لیے آج بھی ایک مثال ہے کہ مرد کی بے وفائی اور وقت کی گردش انسان کو توڑ تو سکتی ہے، لیکن اگر عورت صبر اور ہمت سے کام لے تو اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ محبت صرف کاموں کا نام نہیں بلکہ مشکل وقت میں نبھانے کا نام ہے، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسی جگہ سے راستہ نکالتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔